کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں عمارت گرنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 16 ہو گئی۔ حادثے میں خواتین سمیت 7 افراد زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق ملبے تلے سے 8 مردوں اور 7 خواتین کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ مزید افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ امدادی ٹیمیں اور علاقہ مکین ملبہ ہٹانے میں مصروف ہیں۔ امدادی کاموں میں ہیوی مشینری کا بھی استعمال۔ متاثرہ عمارت میں 6 خاندان رہائش پذیر تھے۔ متاثرہ عمارت کے بے گھر افراد کے لیے تاحال کوئی انتظامات نہیں کیے جا سکے۔ لیاری میں 5 سالوں میں عمارتیں گرنے کے 4 بڑے واقعات رونما ہو چکے۔ 55 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی۔ 2020 میں عمارتیں منہدم ہونے کے 3 واقعات پیش آئے۔ جون 2020 میں 5 منزلہ عمارت گری تھی جس میں 22 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ جون 2020 میں ہی خداداد مارکیٹ لیاری میں 5 منزلہ عمارت گری جس میں 25 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے۔ ملک میں 9ویں محرم الحرام کے موقع پر جلوسوں کا انعقاد۔ لاہور میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس پانڈو اسٹریٹ سے برآمد۔ کراچی میں مرکزی جلوس کچھ دیر بعد نشتر پارک سے برآمد ہوگا۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے راستوں پر سبیلیں لگائی جائیں گی۔ کراچی میں دفعہ 144 نافذ۔ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد۔ ملک بھر میں محرم الحرام پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ جلوس کی سیکیورٹی سخت راستوں کو خاردار تاروں اور رکاوٹیں لگا کر بند کر دیا گیا۔ جلوس کے روٹ میں شامل علاقوں میں تجارتی مراکز اور دکانیں بند۔ شرکاء کو مکمل تلاشی کے بعد واک تھرو گیٹ سے جلوس میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ بلند عمارتوں پر سنائپر تعینات کر دیے گئے۔ سیف سٹی کنٹرول روم سے مانیٹرنگ جاری ہے۔ کوئٹہ میں 9 محرم الحرام پر سیکیورٹی کے پیش نظر موبائل فون سروس معطل کر دی گئی۔ پشاور میں بھی جلوسوں کی گزرگاہوں پر موبائل فون سروس بند ہوگی۔ جلوس اختتام پذیر ہونے پر موبائل فون سروس بحال کی جائے گی۔ سی ٹی ڈی کی لکی مروت میں کارروائی۔ کالعدم تنظیم کے 3 اہم دہشت گرد ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں وسیم اللہ، قدرت اللہ، ہجرت اللہ شامل۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے 4 دستی بم، کلاشنکوف اور 2 موبائل فون برآمد۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق تینوں دہشت گرد بم دھماکوں، پولیس پر حملوں اور دیگر جرائم میں مطلوب تھے۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا 26واں یوم شہادت۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شہید کو زبردست خراج عقیدت۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سروسز چیفز کا خراج عقیدت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے کارگل جنگ میں بے مثال جرأت کا مظاہرہ کیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان کی قربانی مسلح افواج قوم کے لیے ایک عظیم مثال ہے۔ ہم اپنے عظیم ہیرو کو سلام پیش کرتے ہیں۔ مادر وطن کے دفاع کے عزم کو ایک بار پھر دہراتے ہیں۔ DGMO level talks were going on. Pakistan actually was mentioning that we know that your such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. تعریف وہ جو دشمن کرے۔ بھارتی ڈپٹی آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ کا اعتراف شکست۔ کہا کہ پاکستان کی صلاحیتوں نے بھارتی فوج کو حیران کر دیا تھا۔ ڈی جی ایم او ٹاک کے دوران پاکستانی فوج کو بھارتی افواج کی نقل و حرکت کا بخوبی علم تھا۔ پاک فضائیہ کی الیکٹرانک جنگی صلاحیتیں آپریشن سندور کے دوران بے مثال تھیں۔ پاک فوج کے الفتح راکٹ سسٹم نے بھارتی فوجی اڈوں کو مؤثر طریقے سے نقصان پہنچایا۔ مظفر گڑھ کے علاقے لنگر سرائے کے قریب ٹرالر اور بس میں خوفناک تصادم، 6 افراد جاں بحق، 18 زخمی۔ جاں بحق افراد میں 2 مرد، 2 خواتین اور 2 بچے شامل۔ زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق مسافر بس علی پور سے لاہور جا رہی تھی۔ ملک میں مانسون بارشوں کا اسپیل، کئی شہروں میں بادل برس پڑے۔ کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی، چکوال، جہلم اور دیگر شہروں میں بارش۔ محکمہ موسمیات کی آج سے مانسون بارشوں کی شدت میں مزید اضافے کی پیشگوئی۔ پنجاب، بلوچستان، کے پی، کشمیر، جی بی میں بارش متوقع ہے۔ نشیبی علاقے زیر آب آنے اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ مظفر آباد میں تیز بارش سے لینڈ سلائیڈنگ، نیلم ویلی شاہراہ بند ہے۔ نوشہرہ اور پشاور میں اربن فلڈنگ کا خطرہ۔